معزز ناظرین، السلام علیکم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الکریم الحنین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما، صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ سورہ شورا کا ہم نے کچھ آیات کا ترجمہ کیا تھا اور یہ دوسری نشست ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک وہ لوگ جو ان کے بعد کتاب کے وارث ہوئے، ان نبیوں کے بعد جن کے ہاتھ میں کتاب آئی اور جنہیں حکم دیا گیا کہ اس کتاب کی حفاظت کریں، اور ضرور وہ ایک ایسے شک میں مبتلا تھے جو دھوکے میں ڈالنے والا ہے، بس اسی لیے تم انہیں بلاؤ۔ یہ یہودی عیسائی آپس میں شکوک میں شکوے میں مبتلا ہیں، تو اے محبوب آپ انہیں بلائیے اور ثابت قدم رہو دین پر اور دین کی دعوت دینے پر، جیسا کہ آپ کو حکم ہوا ہے۔ اور اے سننے والے، کبھی بھی ان کافروں کی خواہش پر نہ چلنا، ورنہ یہ تمہیں تباہ کر دیں گے۔ اور اے محبوب آپ فرمائیے، اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل فرمائی میں اس پر ایمان لایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتابیں نازل فرمائی میں اس پہ ایمان لایا، اور آپ فرمائیے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ یہ فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اسلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی ہم پر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں یہ ایمان عطا فرمایا۔ کس پہ؟ اللہ وحدہ لا شریک پہ۔ تو ہے نا، ہم اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، اور آپ فرمائیے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے درمیان انصاف کروں، یعنی تمہارے درمیان بھی یہی بات پیش کروں، تمہارے درمیان بھی یہی بات کو ہے نا رکھوں کہ آپ بھی آؤ دین کی طرف، حقیقت کی طرف، صحیح کی طرف، اسلام کی طرف، ایمان کی طرف، اور اپنے قلب کو اور اپنے دل کو اور اپنی آخرت کو اور اپنے مستقبل کو خوشگوار بناؤ، اور اپنے مستقبل کو صحیح طریقے سے گزارنے کے لیے تیاریاں کرو، اور جہاں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ اور اللہ تعالی ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے، یعنی اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ ہمارے لیے ہمارے نامہ اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی حجت نہیں۔ یعنی مراد یہی ہے کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے ہی نہیں، یعنی تم بت کی پوجا کرتے ہو، کیا تمہارے پاس دلیل ہے؟ کسی کتاب میں ایسا لکھا ہوا ہے کہ بت کی پوجا کرنا چاہیے؟ کیا زبور میں، کیا انجیل میں، کیا تورات میں، کسی بھی کتاب میں ایسا لکھا ہوا ہے کہ تم جو ہے بتوں کی پوجا کرو، تم بتوں کی پرستش کرو، تم ایک مٹی کے کھلونے کی چیز کو تم کھڑا کر کے اسے پوجو؟ کیا کسی کتاب میں ایسا لکھا ہوا ہے؟ یا کیا تمہارے پاس اس کی کوئی دلائل ہیں، کوئی ثبوت ہے؟ کہاں پہ یہ چیز موجود ہے؟ ذرا مجھے تو لا کر دکھاؤ۔ اس میں کوئی حجت نہیں۔ یعنی تم سے بحث کرنا ہے نا ایسا ہی ہے کہ جیسا کہ بھینس کے سامنے بین بجانا ہے نا، یعنی تمہارے پاس کوئی حجت نہیں، یعنی تمہارے پاس کوئی دلائل نہیں، تمہارے پاس کوئی پروف نہیں، تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور اللہ تعالی ہم سب کو جمع فرمائے گا اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یعنی فیصلہ وہاں ہو جائے گا، وہاں فیصلہ ہوگا۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، بعد اس کے کہ کئی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، مسلمان بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتے جا رہے ہیں، اس کے باوجود اللہ کے بارے میں وہ جھگڑا کرتے ہیں، یعنی وہ دیکھ رہے ہیں
کہ مسلمان کے لوگ قریب آ رہے ہیں، مسلمان کو وہ قبول کر رہے ہیں۔ کیوں قبول کر رہے ہیں؟ قل هو اللہ احد، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ قرآن کا نور ان کے دل میں پہنچ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو وحی آ رہی ہے وہ سیدھا ڈائریکٹ اس کا نور ان کے دل میں پہنچتا ہے۔ جب وہ قرآن کو سنتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت ان پہ نازل ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ ایسے ناسمجھ لوگ ہیں کہ قرآن کو سنتے ہی نہیں ہیں، اور قرآن کو سنتے ہیں تو اس کا غلط معنی نکال دیتے ہیں، اور پھر وہ منافقت والی حرکات کرتے رہتے ہیں، اور ان کی حجت، ان کے دلائل ان کے رب کے پاس بے وقت ہیں، یعنی ان کے پاس کوئی حجت نہیں، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں، ان کے پاس کوئی جو ہے آتھینٹک پروف نہیں ہے، بس وہ زبردستی کی بحث کر رہے ہیں۔ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے نا۔ یہ فضول قسم کی باتیں ہیں، ہے نا، جو کفار و مشرکین کرتے تھے وہ فضول قسم کی بات میں، اس میں کوئی لاجک نہیں، کوئی اس میں جو ہے کوئی اسلامی کتاب کا حوالہ نہیں، اس میں کوئی جو ہے ان کے اسکالرز کا حوالہ نہیں، نہ کوئی ان کی آسمانی کتاب ہے، سرے سے کچھ بھی نہیں ہے نا۔ اور ان لوگوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ جو لوگ ہے نا ناسمجھ ہیں، جو لوگ منافق ہیں، جو لوگ ہے نا بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ ایک دردناک عذاب ہے، شدید عذاب ہے۔ اور اللہ جس نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا اور جس نے میزان کو نازل کیا، یعنی اس سے مراد، میزان سے مراد کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پہ مراد میزان سے کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی آپ حق کی پہچان ہیں، آپ صداقت کی پہچان ہیں، آپ صدیق ہیں، آپ سچے ہیں، آپ امین ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ سیدھے ہیں۔ اور اے لوگوں تم کیا جانو، ہو سکتا ہے قیامت بہت قریب ہو، اس لیے تم قیامت کی تیاری کرو۔ کافر لوگ جو قیامت کو مانتے ہی نہیں ہیں وہ قیامت کی جلدی مچاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کیا کہ کافر لوگ جو قیامت کو مانتے ہی نہیں ہیں وہ قیامت کی جلدی مچاتے ہیں، جیسا کہ ہم نے پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا، پچھلی صورت میں ہم نے پڑھا کہ قوم لوط بھی یہی کہتی تھی اگر قیامت آنے والی ہے تو ابھی آ جائے۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ موسیٰ علیہ السلام کے جو بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے انہوں نے بھی کہا تم قیامت کی بات کرتے ہو، ابھی آ جائے، ہے نا۔ اسی طرح سے قوم سمود، قوم عاد، یعنی قوم نوح علیہ السلام کی بھی قوم یہی کہتی تھی اگر قیامت آنا ہے تو ابھی ہمیں سزا مل جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہے نا دنیا میں ہی ان تمام قوم کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، غرق کر دیا، اور کہتے ہیں قیامت جلدی آ جائے۔ یعنی ان کو تو بھروسہ ہی نہیں، ان کو یقین ہی نہیں، وہ تو یہی سمجھتے ہیں یہی کھانا ہے، یہی جانور کی طرح ہے، جس طریقے سے جانور کا کوئی کیلکولیشن نہیں ہوگا، کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، ان کے لیے جو ہے نا کوئی مرنے کے بعد کوئی جزا و سزا نہیں ہے، بس جانور اس دنیا میں زندہ رہتے ہیں، وہی جو کھاتے ہیں پیتے ہیں مر جاتے ہیں، اس کے بعد ان کا کوئی کیلکولیشن نہیں ہے، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔ اسی طرح وہ جانور سے بھی بدتر ہیں، وہ یہی سوچتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ اور اگلی آیت میں ہے اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ قیامت کے معاملات سے ڈرتے ہیں۔ دیکھیں کفار و مشرکین کو کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا نہیں ہوگا، لیکن جن کے پاس ایمان ہے، جن کے پاس تقوی ہے، جن کے پاس پرہیزگاری ہے، جو فاقہ کشی کرتے ہیں، جو قناعت کرتے ہیں، جو ہے نا یاد الہی میں وقت گزارتے ہیں، جو رفاقت جن کے اندر موجود ہوتی ہے، وہ اللہ کے خوف سے کانپتے ہیں، وہ قبر کے عذاب سے کانپتے ہیں، وہ حشر کے دن سے کانپتے ہیں، وہ جو ہے آخرت کے دن کے سے کانپتے ہیں۔ پتہ نہیں ہم نے جو ساری زندگی نمازیں پڑھی وہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، ہم نے جو روزے رکھے وہ قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے، ہم نے جو سجدہ ریزی اختیار کی، ہم نے ساری زندگی جو سجدے کیے پتہ نہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ وہ اس طرح سے سوچتے ہیں، مگر یہ کفار و مشرکین کا عقیدہ ہی گندا ہے، وہ بس یہی سوچتے ہیں کہ بس دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے اور مرنے کے بعد کچھ ہے ہی نہیں۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ قیامت کے معاملات سے ڈرتے ہیں
وہ خوف کرتے ہیں، انہیں ہر وقت یہی فکر ہے کہ لمبی زندگی مل جائے، کوئی ایسی نیکی ہم کر لیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، جس سے اللہ راضی ہو جائے، جس سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، جس سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف کر دے۔ اور وہ یہ جانتے ہیں کہ بے شک یہ قیامت سچی ہے۔ یعنی یہ نیک بندوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو نیک بندے ہوتے ہیں، جو ایمان والے ہوتے ہیں، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ بے شک یہ قیامت سچی ہے، بے شک وہ لوگ جو قیامت کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، وہ ضرور ہے نا دور کی گمراہی میں مبتلا ہے۔ یعنی اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ قیامت نہیں آئے گی، ہے نا، مرنے کے بعد ان کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، تو وہ بہت دور کی گمراہی میں ہیں، یعنی وہ بہت بڑے گمراہ ہیں، وہ بہت بڑے مشرک ہیں، وہ بہت بڑے فاسق ہیں، وہ بہت بڑے فاجر ہیں، وہ بہت بڑے ہے نا بلائنڈ سپرسٹس ہیں، ہے نا، اس طرح سے وہ اندھی تقلید کے مالک ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے کوئی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھنے والا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ندا دے رہا ہے کہ ہے کوئی جو اللہ کی رحمت حاصل کرنا چاہتا ہے کوئی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنا چاہتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے جسے وہ چاہے، وہ اللہ گوی ہے، غالب ہے، قادر ہے، عزیز ہے نا، طاقتور ہے، سب سے بڑا گوی وہی ہے نا۔ اس میں دو شخصوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ دو قسم کے انسان ہوتے ہیں کہ جس کی ساری زندگی جو ہے نا وہ کوششیں دنیا کے لیے گزرتی ہے، یعنی دنیا کی کوشش، ہاں ہم نے ابھی جو ہے 1 کٹھا زمین لی ہے نا، 2 کٹھا اور زمین لینی ہے، 10 کٹھے زمین ہو گئی، 1 بیگھہ زمین ہو گئی، اس کے بعد جو ہے ہمیں پلاٹس، اس میں کچھ ہے نا گھر بنانے ہیں، فلیٹس لینے ہیں، اس طرح سے جو ہے ہمیں بزنس کرنی ہے، اس طرح سے جو ہے ہمیں 2-4 مارکیٹس بنانے ہیں۔ اس طرح اس کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے، اس کی زندگی کا ہے نا وہ زندگی کے لیے ہے نا اپنی بچپن، جوانی، بڑھاپا اور زندگی کے بیشتر حصے کس میں گزار دیتا ہے؟ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کے لیے ساری کوششیں کرتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جس کی ساری کوشش آخرت کے لیے ہوتی ہے۔ بچپن سے اس نے مدرسے میں داخلہ لے لیا، مدرسے میں اس نے عربی میں تعلیم حاصل کی، وہ حافظ قرآن ہوا، پھر اس نے قرات سیکھی، وہ قاری ہو گیا، اس کے بعد پھر عالم دین ہو گیا، اس کے بعد ہے نا مفتی ہوا، فاضل ہوا، مفتی ہوا، کامل ہوا، محدث ہوا، مفکر ہوا۔ یعنی اس نے یہی سوچا کہ بس دین ہی کے لیے ہر کچھ کرنا ہے، اسلام کے لیے، ایمان کے لیے، قرآن کے لیے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے ہمیں ہر کام کرنا ہے۔ تو 2 قسمیں ہیں، ایک وہ انسان جس نے دنیا کے لیے ساری کوششیں کی، اور ایک وہ انسان جس نے صرف دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ساری کوششیں کی۔ اور اس کا جو کوئی آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرے، جو آخرت میں کامیابی ہونے کی کوشش کرے اور اس کا ارادہ کرے، ہم اس کی کھیتی میں مزید اضافہ کریں گے۔ یعنی خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے جو دنیا کے ساتھ ساتھ اگر آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے، اگر آخرت کے لیے کوشش دنیا میں کرتا ہے تو میں اسے دنیا بھی دیتا ہوں اور آخرت بھی دیتا ہوں۔ آپ دیکھ لیں بہت سارے اسکالرز کو جن کے پاس بہت اچھے ہے نا اچھے خاصے ان کے پاس انکم ہے، وہ دین کا کام کرتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا بھی دیتا ہے، انہیں دنیا میں بڑی شہرت اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے، اللہ انہیں دنیا کی بھی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ بڑے بڑے منسٹرز کی وہ عزت نہیں ہوتی جو ایک بڑے بڑے عالموں کی عزت ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی عزتیں دیتا ہے، دنیا میں بھی پیسے دیتا ہے، دنیا میں بھی مال دیتا ہے، دنیا میں بھی ایسٹ پراپرٹیز ان کے پاس ہوتی ہیں، اور آخرت میں تو اللہ ان سے راضی ہوگا ہی، کیونکہ وہ دین کے لیے اپنا جسم کا ہر خون اور پسینہ وہ اپنے دین کے لیے صرف کرتے ہیں۔ اور جو دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرے، دن رات دنیا 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 دنیا، صبح اٹھتے ہیں تو فجر کی نماز قضا کر کے اس کے بعد جو ہے ہم دنیا کے لیے آفس چلے آتے ہیں، کیا ہمیں مال کمانا ہے، ہمیں پیسے اکٹھے کرنے ہیں، ہمیں ریال کمانے ہیں، ہمیں ڈالر کمانے ہیں، اور اس طرح سے دنیا دنیا کرتے کرتے جو ہے بس دنیا دنیا ہی نظر آتی ہے۔
بچے کا فون آتا ہے، بیوی کا فون آتا ہے، شریک حیات فون کرتی ہے مجھے پیسے چاہیے، والدین فون کرتے ہیں مجھے پیسے چاہیے۔ اس طرح سے جو ہے ہم پوری زندگی وہ دنیا، ماں ہے نا، بال بچوں کے پیچھے ہم دنیا دنیا کر کے جو اپنی زندگی گزار دیتے ہیں کیا، اور جو دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرے ہم اسے دنیا میں کچھ دے دیتے ہیں۔ یعنی اللہ is saying if you are trying to get the world, if you are trying to get the dollar, the wealth, you will get a little bit, I will give you something، میں تمہیں کچھ دے دوں گا۔ ہم اسے دنیا میں کچھ عطا کر دیتے ہیں، جتنا تقدیر میں لکھا ہے اتنا ہی ملے گا، چاہے تم جتنا بھاگ لو، چاہے تم جتنی جد و جہد کر لو، اور ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ یعنی وہ صرف دنیا دنیا کرتا رہا ہے نا، ساری نمازیں اس نے قضا کر دیں، روزے اس نے قضا کر دیے، حرام کام اختیار کر کے بزنس میں جھوٹ بولنے لگا، بزنس میں چغلی کرنے لگا، بزنس میں کچے مال کو پکا کرنے لگا ہے نا، اس کے بعد جو ہے خراب مال کو اچھا کر کے بیچنے لگا۔ اس طرح سے جو ہے اس نے تجارت کی تو کیا بس دنیا اس کو ملی، آخرت میں اس کا کوئی سامان نہیں، آخرت میں کوئی اس کا حصہ نہیں۔ اور اے پروردگار دنیا میں بھی ہمیں بھلائی دے، ہے نا، ہم دعا کرتے ہیں اے باری تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے، آخرت میں بھی بھلائی دے، ہے نا، اے مالک و مولا ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، اے باری تعالیٰ ہمیں حشر کے دن کی پریشانی سے بچا، اے باری تعالیٰ ہمیں اپنا محبوب بندہ بنا۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں۔ کیا ان کے لیے کچھ شرکا ہیں؟ انہوں نے خدا کے برابر مد مقابل کسی کو سمجھا ہے کہ ان جھوٹے خداؤں نے ان کے لیے کوئی دین پیدا کیا، کوئی دین بنایا ہے؟ کیا ان کے جھوٹے خداؤں نے کوئی دین بنایا ہے؟ وہ دین جس کی اللہ نے اجازت نہ دی، ایسا ہو نہیں سکتا۔ یعنی حقیقی دین صرف دین اسلام ہے۔ یعنی کسی بھی مذہب نے، چاہے وہ ہندوازم ہو، کرسچینٹی ہو، ہے نا، جوڈیزم ہو، یعنی جتنے بھی مذاہب ہیں اس کائنات میں، کسی بھی مذہب نے یہ نہیں سکھایا کہ تم بتوں کو پوجو۔ جس کو تم خود سے بناتے ہو اس کو تم کیسے پوچھ سکتے ہو؟ جس کو تم خود سے بناتے ہو، اگر میں چاہوں تو ناک لمبی کر دوں، اگر میں چاہوں تو ہونٹ موٹا کر دوں، اگر میں چاہوں تو کان لمبا کر دوں، اگر میں چاہوں تو جسم کے کوئی اعضاء اس کے بڑے چھوٹے کر دوں، تم اس کو پوجتے ہو جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں، جس کو تم بناتے ہو، تم توڑتے ہو، تم پھوڑتے ہو، تم پھینک دیتے ہو، اس کی تم کیسے پوجا کر سکتے ہو؟ یہ تو کوئی دین ہی نہیں، یہ تو کوئی عقیدہ ہی نہیں۔ وہی اللہ فرماتا ہے جھوٹے خداؤں نے ان کے لیے کوئی دین پیدا کیا ہے، کوئی دین بنایا ہے؟ وہ دین جس کی اللہ نے اجازت نہ دی، ایسا ہو نہیں سکتا۔ حقیقی دین صرف اور صرف وہ دین اسلام ہے۔ اور اگر فیصلے کا کلمہ نہ ہوتا کہ فیصلہ کل بروز قیامت ہوگا، اگر یہ بات نہ ہوتی تو صرف ہے نا ان کا فیصلہ دنیا میں ہی کر دیا جاتا۔ اور بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تم ظالموں کو دیکھو گے، گناہگاروں کو دیکھو گے کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے کانپ رہے ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے، خوف کر رہے ہوں گے۔ یعنی جب بروز قیامت یہ ظالم، یہ گنہگار، یہ بدکار، یہ کافر، یہ مشرک، یہ بتوں کو پوجنے والے جب بروز قیامت جب کھڑے ہوں گے تو وہ خوف سے کانپ رہے ہوں گے۔ کیوں؟ کہ انہیں پتہ ہے کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ انہیں جہنم کی ویل میں انہیں دھکیلا جائے گا، انہیں گھسیٹ کر فرشتے انہیں جہنم میں ڈھکیل دیں گے۔ انہیں پتہ ہے کہ ان کی حقیقت ابھی واضح ہو جائے گی، ابھی انہیں جہنم میں جانا ہے، اور وہ ان کے اوپر گناہ کی سزا واقع بھی ہو جائے گی، انہیں گناہوں کی سزا کل بروز قیامت دی جائے گی۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے، پہلے تو جہنمیوں کا ذکر ہو گیا، گناہ گاروں کا ذکر ہو گیا، پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے وہ جنتی باغات میں ہوں گے۔ کیا؟ جن لوگوں نے اچھے عمل کیے، جن لوگوں نے خالق کائنات کی ربوبیت کا اعلان کیا، اس کی مقام معبودیت کا اعلان کیا، جس نے قرآن، دین، اسلام، طریقت، ساری چیزوں کو دیکھ کر دنیا میں رہ کر دنیا سے ہے نا دنیا سے بیگانہ ہو گیا، دنیا میں رہ کر خالق کائنات کو یاد کرتا رہا،
دنیا میں اس کا جسم تھا، اس کے اعضاء تھے، مگر اس نے اپنے جسم کو طوائف کے سامنے نہیں جھکایا، اس نے اپنے جسم کے اعضاء کو خالق کائنات کے سامنے جھکایا، ہے نا۔ اللہ رب العزت کی اس نے پاکی بیان کی، کیا؟ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے وہ جنتی باغات میں ہوں گے، جنتی کیاری میں ہوں گے، ان کے پاس وہ تمام نعمتیں ہوں گی، ان کے رب کے پاس جو وہ چاہیں گے۔ یہی سب سے بڑا فضل ہے، یعنی انسان کے اوپر سب سے بڑا فضل کیا ہے کہ وہ نیکی کی راہ پر ہو، وہ صراط مستقیم پر ہو، وہ عابد ہو، وہ زاہد ہو، وہ تقوی والا ہو، وہ پرہیزگار ہو، وہ دیندار ہو۔ یہ اس پہ سب سے بڑی ہدایت ہے، یہ فضل ہے اس کے اوپر، اور یہ وہ نعمت ہے جس کی بشارت، جس کی خوشخبری اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن کریم میں یہی ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں، تم نے اگر نیک عمل کیے تو جنت میں تمہاری بشارت ہے، تمہارے لیے بڑے بڑے محلات ہیں، حوریں ہیں، ہے نا۔ اس کے بعد پانی کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، اور شراب طہور ہے تمہارے لیے، گدہ نشیں تخت ہے تمہارے لیے اس جنت میں۔ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کے لیے، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اے محبوب، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیے میں تم سے اس تبلیغ دین پر کوئی اجرت نہیں مانگتا کیا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرماتا ہے آپ کہہ دیجئے کہ اس دین کے لیے میں تم سے کوئی پیسے نہیں مانگتا، کوئی تم سے اس کا جو ہے فیس نہیں مانگتا کہ میں تمہیں دین کی دعوت دے رہا ہوں، اس کے بدلے تم مجھے کوئی ویجز دو، اس کے بدلے تم مجھے کوئی سیلری پرووائڈ کرو، نہیں، یہ تو بس خالق کائنات کا دین ہے نا، میں تو تبلیغ کر رہا ہوں۔ اور جو کوئی نیکی کرے ہم اس کی نیکی میں مزید اضافہ کر دیں گے۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ نے کیا فرمایا؟ جو نیکی کرتا ہے میں اس کی نیکی پہ مزید اضافہ کرتا ہوں۔ کوئی اگر نیک عمل کرے گا، کوشش کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور زیادہ نیک اللہ بنا دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، نیکی کا صلہ دینے والا ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے اللہ پر جھوٹ باندھا؟ معاذ اللہ، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے اللہ پر جھوٹ باندھا؟ پس اگر اللہ چاہے تو ان کے دل مبارک پر رحمت کی مہر لگا دے۔ یہ جو باتیں کرتے ہیں اس سے آپ کو رنج نہ پہنچے، لیکن اللہ کی مصلحت ہے، آپ دین کی راہ میں تکالیف برداشت کر رہے ہیں اور اپنی امت کے لیے تعلیم اور مثال بن رہے ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا ہیں؟ وہ آئیڈیل ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ یعنی جب ہم ایک ایسی شخصیت کو دیکھتے ہیں کہ اس کائنات میں ایک ایسی شخصیت ہے، ایک ایسی پرسنالٹی ہے جس کا اٹھنا بھی ہمارے لیے، ہماری زندگی کے لیے بہترین ہے، جس کا سونا، جس کا جسم کے ہر اعضاء کا، اور جس کے کھانے کا، جس کے اٹھنے کا، جس کے بیٹھنے کا، جس کے چلنے کا، جس کی زندگی گزارنے کا ہر لمحہ اگر ہم اپنی زندگی میں اختیار کر لیں تو ہم اس کائنات میں بہت آگے بڑھ سکتے ہیں، اور آخرت میں جنت میں بڑی بڑی جنتوں کا ہم ہے نا مالک اللہ تبارک و تعالی ہمیں بنا سکتا ہے، بنائے گا۔ تو ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اللہ کے ہے نا محبوب سے محبت کرتے ہیں، مگر ہم نمازوں کو ترک کر دیتے ہیں۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ عاشق رسول ہیں، مگر ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں اللہ اور رسول سے محبت کا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی جو ٹھنڈک ہے اسے ہم چھوڑے ہوئے رہتے ہیں۔ تو صرف محبت کا دعویٰ کرنا کافی نہیں، بلکہ اس پہ عمل کرنا بھی لازم ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ باطل کو مٹا دے گا اور اپنے کلام کے ذریعے حق کو واضح فرمائے گا۔ بے شک وہی سینے کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ کیا؟ وہی ہمارے سینے کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ وہی ہے رب جو بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور ان کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، اور ان کے
گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اور اگلی آیت میں ہے اور جو تم کرتے ہو وہ اللہ جانتا ہے. کیا؟ اور جو تم کرتے ہو اللہ جانتا ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے ان کی دعا قبول فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے اور عطا فرمائے گا، اور کافروں کے لیے یہ شدید عذاب ہے. اگر اللہ روزی کو کشادہ کر دیتا، اللہ کی آیت ہے، اگر اللہ روزی کو کشادہ کر دیتا، سب کو روزی یکساں و برابر ملتی، اپنے بندوں کے لیے وہ کشادہ فرما دیتا اور سارے ہی دولت مند ہو جاتے تو کسی کو کوئی بیماری ہی نہ ہوتی. تو پھر جب یہ دیکھتے کہ اللہ کی یاد کی ضرورت ہی نہیں تو نعوذ باللہ من ذالک سارے لوگ شرکس ہو جاتے. یعنی اگر ایسا ہوتا کہ جو ہے کوئی کچھ نہ کرے تو سب کے پاس دولت آ جائے، سب کے پاس بہت دولت آ جائے، تو ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے ایگزامینیشن کا وقت آتا ہے، جب ہمارے امتحان کا وقت آتا ہے، تو ہم یہی سوچ کر امتحان کی تیاری کے لیے نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ہے نا، روزے رکھنا شروع کر دیتے ہیں. کیوں ہم پہ اللہ کی رحمت آئے گی، ہم نیک عمل کریں گے تو اللہ کی رحمت آئے گی اور اللہ کا فضل و کرم ہوتا بھی ہے. تو اس طرح سے اگر ایسا ہوتا کہ ہر انسان دولت مند ہوتا، سب کے پاس دولت آ جاتی، تو کیا ہوتا کہ سب لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگتے اور جو ہے نا وہ بادشاہ بننے کی کوشش کرنے لگ جاتے. تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رزق کا نظام بنایا ہے وہ بہت خوبصورت بنایا ہے کہ جو انسان جتنی کوشش کرتا ہے اس کو ملتی ہے، اور جس کو نہیں ملتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور زیادہ عطا فرمائے گا. کیوں کہ ہمارے لیے تو دنیا کیا ہے، یہ دارالامتحان ہے، یہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اصل جو زندگی ہے نا وہ موت کی صبح سے ہماری زندگی کا آغاز ہوتا ہے. تو پھر اگلی آیت میں ہے کہ ضرور وہ زمین میں فساد کرتے، یعنی اگر ہم سب کو پیسہ والے، سب کو جو ہے ہم دولت مند بنا دیتے تو کیا ہوتا، یہ لوگ ضرور فساد کرتے اور باغی ہو جاتے. یعنی آج ہے نا کوئی غریب ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے. اب آپ امیروں کو دیکھ لیں، آپ امیروں کو دیکھ لیں، آپ کی مسجد ہے، آپ کی مسجد میں جتنے نماز پڑھنے والے جو مبلغین ہیں اس میں آپ دیکھ لیں کہ اس میں کتنے امیر ہیں اور کتنے غریب ہیں. جتنے امیر ہیں سب مصروف ہیں، کہتے ہیں میں میٹنگ میں ہوں، کہتے ہیں میں جلسے میں ہوں، کہتے ہیں میں جو ہے اجلاس میں ہوں، کہتے ہیں میں فنکشن میں ہوں، میں پارٹی میں ہوں، میں خواتین کے ساتھ ہوں، میں مووی دیکھ رہا ہوں، میں اور دوسرے غلط کاموں میں مشغول ہوں، میں دوستوں کے ساتھ گھوم رہا ہوں. لیکن جو غریب انسان ہے وہ 2 وقت کی روزی کے لیے محنت کرتا ہے، اور محنت کر کے اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پھر دعا کرتا ہے، باری تعالیٰ آج میرا صرف جو ہے نا وہ 500 ریال ہوا، اے باری تعالیٰ کل مجھے اور زیادہ عطا فرما دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسے عطا فرماتا ہے. پھر وہ غریب اللہ کی بارگاہ میں پھر دعائیں کرنے آتا ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اور عطا فرماتا ہے. اس طرح سے اگر اللہ سب کو امیر بنا دیتا تو کیا ہوتا، پھر لوگ سرکش ہو جاتے، زمین پہ فساد کرتے اور ایک دوسرے کے قاتل ہو جاتے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو ایسے نظام میں پیدا کیا کہ اس میں امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، وسط بھی ہیں، ایوریج بھی ہیں، مڈل کلاس بھی ہیں، اپر مڈل بھی ہیں، رچ بھی ہیں، ہے نا، زیادہ رچ بھی ہیں، بہت امیر والے لوگ بھی ہیں. کیونکہ اس طرح سے انسان کی زندگی کا نظام پھر چلتا ہے. اور مالدار یہ ڈر رہا ہے، مالدار یہ ڈر رہا ہے کہ کہیں ہم غریب نہ ہو جائیں، اور غریب یہ سوچ رہا ہے کہ ہم مالدار ہو جائیں. تو غریب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ مالدار ہو جائیں، اور مالدار محنت میں مشغول ہے کہ کہیں ہم غریب نہ ہو جائیں. اس طرح سے جو ہے نا وہ زندگی چل رہی ہے. اگر سب امیر ہی ہو جاتے تو کیا ہوتا، پھر تو وہ نماز نہیں پڑھتے، پھر تو وہ اللہ کی یاد میں نہیں وقت گزارتے، کیونکہ ان کے پاس کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، بہت پیسے ہیں، جو چیز چاہتی ہے اسے مل جاتی ہے نا. ہاسپٹل میں علاج ہے، ہاں ہو گیا ہو گیا ہو گیا. تب وہ دین سے دور ہو جاتے، لوگ سرکش ہو جاتے، ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے، لوگ حکومت کرنا چاہتے ایک دوسرے کے اوپر. تو اس طرح سے اور دنگا و فساد ہوتا. ہاں اللہ جتنا چاہتا ہے اتنی مقدار نازل فرماتا ہے، بے شک وہی اپنے بندوں کو دیکھنے والا خبردار ہے. اور وہی رب ہے جس کی شان ہے کہ وہ نا امیدی کے بعد بارش کو نازل فرماتا ہے،
بظاہر بارش کے آثار نہیں ہوتے، پھر وہ بادل آ کر وہ رحمت کی بارش برساتے ہیں۔ یعنی دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ابھی بارش ہونے والی ہے، ابھی پانی ہونے والا ہے، مگر وہ بارش ہو جاتی ہے اور اللہ کی رحمت چھما چھم برسنے لگتی ہے، اور ساری کھیت کھلیان ہے نا، زمین، جو بھی پیڑ پودے ہیں سب زرخیز ہو جاتے ہیں، اور جن جن لوگوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے ان کو جو ہے پانی دستیاب ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی رحمت کو پھیلاتا ہے۔ یعنی یہ بادل آسمان میں پھیل جاتے ہیں، اور بارش صرف ایک ہی ہے نا، اور بارش جو ہے وہ ایک ہی جگہ پہ نہیں ہوتی ہے نا، ایسا نہیں کہ ایک ایریا میں بارش ہوئی دوسرے ایریا میں بارش نہیں ہوئی، وہ سارے تمام خطوں کو وہ کور کرتی ہے اور پوری جگہ کو وہ فیضیاب کر دیتی ہے، اور حقیقی طور پر وہی کام بنانے والا ہے، یعنی تمام خوبیوں اور تمام تعریفوں کا وہی مستحق ہے۔ اور اللہ ہی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کیا، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش یہ بھی اللہ ہی کی بڑی نشانی ہے۔ آسمان اور زمین میں جو بھی چلنے والے ہیں اور جو چلنے والے اس رب العالمین نے پھیلائے ان آسمان اور زمین میں، اور اگلی آیت میں ہے اور وہ رب العالمین تمام کو جمع کرنے پر قادر ہے۔ اور اللہ ارشاد فرماتا ہے اور تم پر جو مصیبت آتی ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے۔ یعنی ہم جو گناہ کرتے ہیں، ہم جو غلطیاں کرتے ہیں، ہم جو غلط کام کرتے ہیں، اسی کی وجہ سے جو ہے، اسی کے سبب سے جو ہے ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یعنی بہت بڑے بڑے نیک بندے جو ہے وہ یہ سوچتے تھے، یہ ایمان رکھتے تھے، آج پریشانی ہمیں کیوں آئی؟ ہاں، ہم نے وقت کی نماز قضا کی ہے، ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے، ہم نے کسی کو پریشانی دی ہے، اسی وجہ سے جو ہے ہمارے اوپر پریشانی آئی ہے، اسی وجہ سے جو ہے ہم پریشان ہوئے ہیں۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں تائب ہوں گے، اللہ سے توبہ کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانی کو دور دفع فرمائے گا۔ اور تم پر جو مصیبت آتی ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے، اور بہت سارے گناہوں پر پکڑ نہیں کی جاتی۔ یعنی ہم بہت گناہ کرتے ہیں، بے شمار گناہ کرتے ہیں، اگر سب پہ پکڑ ہو جائے تو ہم ہلاک ہو جائیں گے، ہم برباد ہو جائیں گے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا وہ ستار ہے، وہ ہمارے عیبوں کو چھپانے والا ہے، وہ ہے نا دنیا کی تمام تر چیزوں کا وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہی سب سے بڑا بادشاہ ہے، وہی سب سے بڑا رازق ہے۔ تو ہم اللہ سے یہی دعا کریں، اے باری تعالیٰ ہمیں نیک بنا، ہمیں پرہیزگار بنا، ہمیں تقوی والا بنا، اور ہمیں دنیا میں رہ کر ہے نا آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اے باری تعالیٰ اپنی رضا اور اپنی خوشنودی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔